دو دو لفظ کی 4 آیتیں ہیں. پہلے والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا. قرآن کا کیا انداز ہے. عرب حالانکہ زبان پہ اتنے نازاں تھے اور ان کی زبان کا تو مقابلہ دنیا کی کوئی زبان نہیں کر سکی. وہ بھی یہ متعین کرنے سے قاصر تھے کہ اس زبان کے اس قرآن کے اسلوب کو کہا کیا جائے. یہ نثر بھی نہیں ہے، یہ شاعری بھی نہیں ہے، اور پھر یہ ہے کیا. اور یہی چیز تھی کہ جس کے لیے وہ کہتے تھے کہ معنوی لحاظ سے تو الگ رہا، اسلوب بیان کے اعتبار سے بھی یہ بے مثل کتاب ہے. دو دو لفظوں کی 4 آیتیں چاروں گوشے کائنات کے اس میں سمٹ آئے ہیں. پہلے تو ان لفظوں کے معنی یوں ہی دیکھیے، پھر میں عرض کروں گا کہ عام طور پر اس سے مفہوم کیا لیا جاتا ہے، اور پھر یہ کہ میں سیاق اور سباق کے اعتبار سے مفہوم کیا لیتا ہوں. والذاریات ذروا، ذاریات غبار اڑانے والی، کسی چیز کو اڑا کے پھیلانا. فالحاملات وقرا، بوجھ کو اٹھانا. فالجاریات یسرا، سبک خرامی سے آہستہ آہستہ چلتے چلے جانا. فالمقسمات امرا، امر الہی کو تقسیم کرنے والی. یہ ہے 4 ٹکڑے. عام طور پر ان سے مراد لی جاتی ہے وہ ہوائیں جو غبار کو اٹھاتی ہیں، بادلوں کو کے مشکیزوں کو اپنے کندھوں پر لیے ادھر ادھر پھرتی ہیں، اور اس کے بعد پھر بارش یا امر خداوندی کو مختلف جگہ تقسیم کرتی ہیں. ٹھیک ہے، قرآن کریم نے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کائناتی نظام کے شواہد کو بھی اپنے دعوی کی تائید میں پیش کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح سے یہ سارا سلسلہ نظام کائنات اٹل قانون کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہے، اسی طرح انسانی زندگی کے لیے بھی قوانین ہیں. تو یہ چیزیں فطرت کے مظاہر کے متعلق بھی ہو سکتی ہیں جیسا کہ عام طور پر دیا جاتا ہے. لیکن ایک تو پچھلی آیت میں آپ دیکھیے گا کہ اس انقلاب عظیم کا ذکر تھا کہ جو برپا ہونے والا تھا، اور جو شاید بدر کی پہلی جنگ میں جس کا آغاز ہو گیا، بڑے زور و شور سے یہ چیز پچھلے کہی گئی تھی. یوم ینادی المناد من مکان قریب، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، یوم تشقق الارض. یہ تمام چیزیں ایسی تھیں جس میں نظر آتا تھا کہ ایک عظیم انقلاب برپا ہونے والا تھا، جس کے متعلق پہلے ہی سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ ایسا اب ہونے والا ہے، یہ ہو کر رہے گا. اور اصل چیز جو ہے تاریخ ہماری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سیرت طیبہ، وہ اس دین کو متمکن کرنے کے راستے میں جس قدر کشمکش ہوئی، جس قدر انہوں نے صعوبات اٹھانی پڑی، جس قدر مشکلات کا سامنا ہوا، اور جس انداز سے ان پر حضور نے قابو پایا، فتح حاصل کی، غالب آئے، یہ تاریخ ساری وہ ہے. تو میں اسی اعتبار سے اس قسم کے الفاظ جو آتے ہیں اسی سیاق و سباق میں لیتا ہوں. پہلے میں نے کہا کہ سابقہ سورت کی آخری آیات میں اس انقلاب عظیم کی طرف اشارہ تھا، اور اس میں یہ چاروں چیزیں کہنے کے بعد یہ کہا کہ انما توعدون لصادق. یہ چیزیں اس پر شہادت دیتی ہیں کہ جو کچھ ان سے کہا گیا ہے وہ سچ ہو کر رہے گا. تو کہا تو ان سے یہی جا رہا تھا کہ تمہارا غلط نظام تمہاری تباہی کا باعث ہے، اور اس میں اب زیادہ وقت نہیں لگے گا، بہت قریب آ رہا ہے. اب بھی اگر تم سنبھل جاؤ تو اس تباہی سے بچ سکتے ہو. یہ ان سے کہا جا رہا تھا. تو
سابقہ صورت کی آخری آیات میں ان سے کہا گیا کہ اب تو وہ بالکل ایسے یوں سمجھو جیسے ایک آواز دینے والا بلا کے آواز دیتا ہے کہ دیکھو وہ آ رہا ہے انقلاب، اور یہاں ان چیزوں کو سامنے لا کے کہا کہ یہ شہادت دیتی ہیں اس بات کے کہ یقیناً جو کچھ ان سے کہا جا رہا ہے وہ سچ ہو کر رہے گا، اور وہ کیا ہے؟ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، وہ انقلاب ہو کر رہے گا، واقعہ ہے وہ جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو اس جہت سے ان الفاظ کا مفہوم بھی جو عربی زبان کے اعتبار سے جو زبان متحمل ہوتی ہے ان مفہوم کی، میں نے وہ مفہوم لیا ہے کہ جو فٹ ان کرتا ہے سیاق و سباق میں اور اس پوری تاریخ میں جو ہمارے سامنے آتی ہے۔ ساتھ یہ الزاریات ذرون، کسی چیز کو ابھار کے پھیلانا، یہ عجیب بات ہے کہ بعض انگریزی تراجم میں بھی اس کے متعلق براڈ کاسٹ کا لفظ آیا ہے، اور بڑی صحیح بات ہے۔ یہ ذاریات فاملات جماعتوں کا نام ہے۔ یہ جماعتیں، یہ جو امت مسلمہ تھی، یہ اس کے گروہ ہیں، اس کی جماعتیں ہیں، ان کے فرائض ہیں، ان کے یہ پروگرام ہیں جو کچھ وہ کرتے تھے۔ پہلی چیز تو اس پیغام کی نشر و اشاعت تھی، اس کو بلند کرنا اور پھیلانا۔ پھر اس کو تو جیسا میں نے عرض کیا ہے، براڈ کاسٹ جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے بڑی صحیح بات پہ وہ پہنچے ہیں۔ بلند کرنا اور پھیلانا دونوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ لفظ ذرون کے اندر دونوں باتیں ہوتی ہیں، کسی چیز کو بلند کرنا اور پھر پھیلا دینا اس کو۔ اس پیغام کی نشر و اشاعت کرنے والی جماعتیں، یہ جو واو ہے آپ کو معلوم ہے، اس کے معنی آخر میں آئیں گے کہ یہ سب اس بات پر شہادت، اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے یہ واقعہ ہو کر رہے گا، یہ ان کے ہاتھوں سے واقعہ ہونا ہے۔ یہ جماعتیں جن کے یہ فرائض بتائے گئے ہیں، جن کے یہ پروگرام بتائے گئے ہیں، تو پروگرام کا پہلا حصہ تو یہ ہے، یہ کوئی دھاندلی کا چنگیز خانی اور ہلاکو خانی انقلاب نہیں ہے کہ کسی کو معلوم بھی نہ ہو اور شبہ شب آ کر حملہ کر دیا جائے اور تحقیق کر دیا جائے۔ یہ تو ایک قلب و نگاہ کے انقلاب کا ایک پروگرام تھا۔ پہلی چیز اس میں قرآن کے قوانین اور تعلیم کا عام کرنا ہے، اس کی نشر و اشاعت کرنی ہے، اس کو بلند کرنا ہے، اس کو بکھیرنا ہے، اس کو پھیلانا ہے، نشر و اشاعت۔ تو یہ جماعتیں جو اس پیغام خداوندی کی نشر و اشاعت میں مصروف ہیں، والحاملات وقرا، اور جو ذمہ داری کا بہت بڑا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں، بڑی بڑی ذمہ داری ہے۔ ابھی میں عرض کروں گا یہ ذمہ داری فالجاریات یسرن، اور وہ جو آگے بڑھ رہی ہیں لیکن طوفان کی طرح نہیں، سیلاب کی طرح نہیں، فساد کی طرح نہیں، جھکڑ کی طرح نہیں، نسیم سحر گاہی کی طرح آہستہ آہستہ نرم روی سے آگے بڑھ رہی ہیں۔ کیا انقلاب ہے! جس انقلاب نے قلب اور دماغ میں تبدیلی پیدا کرنی ہو وہ جھکڑ نہیں ہوا کرتا، وہ تو بڑا انکانشس، غیر شعوری طور پر تاثرات دینے والا ایک پروگرام ہوتا ہے کہ وہ خود بخود چپکتا چلا جائے۔ اس کے اندر نرم خرامی بڑی ضروری چیز ہے، اشتعال اس میں ہوتا ہی نہیں، فینیٹسزم اسلام کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ اس طرح سے جھکڑ کی طرح چلا کے اور پھیلا دے۔ یہ انقلاب نہیں ہوتا، یہ فساد ہوتا ہے۔ انقلاب تو قلب سے ہے، یہ تو قلبی تبدیلی سب سے پہلے ہوتی ہے۔ تو اس لیے فالجاریات یسرن، کیا دو لفظ ہیں، جامد نہیں ہیں، ساکن نہیں ہیں کہ رک کر کھڑے ہو جائیں کسی مقام پر۔ کھڑے ہو جانا تو موت ہے، مگر کوتاہی ذوق عمل ہے، خود گرفتاری۔ جہاں بازو سمٹتے ہیں وہیں سے یاد ہوتا ہے۔
اسلام تو ایک تحریک کا نام ہے، حرکت کا نام ہے، جمود تو اس میں ہو نہیں سکتا۔ فل جاریات، اور یہ چلنا، اور اس کے ساتھ ایک لفظ یسرن، نسیم صبح گاہی کی طرح آہستہ آہستہ اونچوں کا، پھولوں کا منہ چومتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس انداز سے یہ پروگرام آپ دیکھیے کیا دیا گیا ہے، پھیلانا ہے انہوں نے، ہاں جی، اس نشر و اشاعت کرنا ہے، بڑی ذمہ داری ہے جس کا بوجھ سر پہ لیے ہوئے ہیں، لیکن اس میں فساد نہیں برپا کرنا، جھکڑ نہیں چلانے، طوفان نہیں برپا کرنا، نہایت آہستہ روی سے دل اور دماغ کے اندر تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے فالمقسمات امراً، امر خداوندی کو تقسیم کرتی چلی جاتی ہیں، پھیلاتی چلی جاتی ہیں۔ یہ ہیں جماعتیں جن کے ذمے یہ پروگرام دیا گیا ہے۔ ان جماعتوں کی ایکٹیویٹیز، ان کی نقل و حرکت، ان کے پروگرام یہ اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ انما توعدون لصادق، جو کچھ تم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ہو کر رہے گا وہ سچ پر مبنی ہے، اور اس کی شہادت ان جماعتوں کی موجودگی، ان کے پروگرام، ان کا نظم و نسق دے رہا ہے کہ یہ ہو کر رہے گا۔ آپ نے غور فرمایا کس طرح سے پچھلی آیت کی پچھلی سورت کی آخری آیات اور آنے والی سورت، سیاق اور سباق اسی کو کہتے ہیں، کہ ان کے اندر رکھ کے آپ دیکھیں گے قرآن کریم ایک مربوط کتاب ہے، اس میں ربط ہے، اس میں آیتوں میں بھی ربط ہے، ان میں سورتوں میں بھی ربط ہے۔ تو یہ ایک پروگرام ہے جو دیا گیا کہ یہ اس پہ شاہد ہے یہ چیز کہ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، الدین کے معنی مکافات عمل ہوتا ہے، انقلاب عظیم ہوتا ہے، یہ واقعہ ہو کر رہے گا۔ اور چونکہ معاف رکھیے، یہ واقعہ ہوتا ہے غلط نظام زندگی پر چلنے والی قوموں کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، اس لیے یہ مکافات عمل، الدین اس لیے مکافات عمل بھی ہے، اور مکافات عمل کی روح سے جو نتائج مرتب ہوتے ہیں اس کے لیے بھی یہی لفظ ہے، اس نظام کے لیے بھی یہی لفظ ہے جو خدا کے قوانین کے مطابق قائم ہوتا ہے، اس نظام کے نتائج جو ہیں وہ بھی الدین ہیں، وہ جو انقلاب برپا کرتا ہے وہ بھی الدین ہے، مکافات عمل بھی الدین ہے۔ بڑا جامع لفظ ہے عربی زبان کا یہ، کہ یہ واقعہ ہو کر رہے گا۔ یہاں تو یہی ہے کہ وہ انقلاب جس کے متعلق تم سے بار بار کہا جا رہا ہے وہ واقعہ ہو کر رہے گا۔ عزیزان من، ذرا دیکھیے تو صحیح، دنیا ساری کی تاریخ میں مدنی زندگی 17 حضور کی 10 سال کی ہے، 17 یا 7 یا 8 سال کے مختصر ترین عرصے میں یہ پورا نظام قائم ہو گیا تھا، یہ پورا انقلاب واقعہ ہو گیا تھا۔ 22 لاکھ مربع زمین پر تو حضور کی زندگی میں ایک مملکت قائم ہو گئی تھی۔ ان عربوں میں جنہوں نے حکومت کا لفظ بھی نہیں سنا تھا اس سے پیشتر، وہ اس کے تصور سے ناآشنا تھے، ان میں یہ چیز قائم ہو گئی تھی۔ یہ کتنا بڑا عظیم انقلاب ہے، اور وہ 7 سال کے اندر گنائے گئے ہیں، یہ جن کو وہ چھاپا مارنا اور بڑے بڑے جنگ غزوات جن کو کہتے ہیں، ان کو ملا کے 80-82 کے قریب یہ بنتے ہیں، اور دونوں طرف سے 1000 کے قریب جانے گئی ہیں، اور یہ انقلاب آگے اتنا بڑا انقلاب، اور دائیں بائیں ایران جیسی سلطنت، بازنطینی روما جیسی سلطنت، وہ اتنی عظیم سلطنتیں دائیں بائیں ان کی مخالفت کے لیے کھڑی ہیں۔ انہوں نے سرحدوں کے اوپر ایسے ایسے امراء مقرر کر دیے تھے کہ جو ہر وقت ان کے لیے خطرے کا موجب بن رہے تھے۔ یہودی اور یہ منافق بدوؤں کے وہ ملک کے اندر موجود تھے، خاص طور پہ یہ یہودی، ان کا شروع سے ہی قاعدہ یہ رہا ہے، بدترین دشمن اسلام کے، یہ اندر موجود ہیں مدینے کے۔ اندرونی حالات ایسے ہیں، بیرونی خطرات ایسے ہیں، تصور وہ ہے کہ جو عربوں کے ذہن میں بھی نہیں کہ ایک منظم حکومت کسے کہتے ہیں، جانتے ہی نہیں تھے یہ،
اور پورے جزیرۃ العرب کے اوپر اتنے عرصے میں اور اتنی لڑائیاں بھی ساتھ لڑی جا رہی ہیں. تو آپ دیکھیے کہ یہ انقلاب، اس کی مثال دنیا کی تاریخ پیش نہیں کر سکتی.